بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز حاضرین و ناظرین، آج جس ہستی، جس شخصیت، جس ذات کے اوپر گفتگو کرنے کا موقع مل رہا ہے وہ خلیفہ بلا فصل اول، یار غار، یار مزار، عاشق اکبر، صادق اکبر، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ ہے۔ عزیز دوستو، کتنے لوگ آئے دنیا کے اندر، کتنے بادشاہ آئے، کتنے شہنشاہ آئے، کتنی شخصیات آئی، آنے کے بعد دنیا سے چلے گئے۔ اللہ رب العزت نے نام تک ان لوگوں کے مٹا دیے۔ کوئی بہت بڑا سخی تھا، اس کی سخاوت دنیا تک محدود تھی، دنیا کے اندر سے چلے جانے کے بعد اس کا نام تک آج کوئی نہیں جانتا۔ مجھے ایک روایت یاد آ رہی ہے، دہلی کے اندر ایک بادشاہ تھا جس کو لوگ 9 لاکھ داتا کہتے تھے۔ اس کے مرنے کے بعد وہ لاہور میں دفن ہوا۔ اقبال ایک بار اس کی قبر کے اوپر گیا، دیکھا پورا لاہور اس کے اوپر گند پھینکتا ہے، کچرا پھینکتا ہے۔ اقبال کی روح تڑپی، اقبال کو لکھنا پڑا، نجس ناپاک کونے پر جہاں پر کوئی نہیں جاتا، وہاں پہ لیٹا ہوا ہے مسلک دہلی کا 9 لاکھ داتا۔ دنیا کے اندر بندہ سخاوت کر رہا ہو صرف دنیا حاصل کرنے کے لیے، تو مرنے کے بعد کوئی اس کا نام تک نہیں پہچانتا، اس کی شخصیت کو نہیں جانتا۔ جو دنیا میں آیا اس نے جانا ہے، جو دنیا میں آ گیا وہ ضرور جائے گا۔ میرے عزیز دوستو، آج جس شخصیت کا ہم ذکر کرنا چاہ رہے ہیں، جس ذات کا ہم ذکر کرنا چاہ رہے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو ایسے اوصاف جمیلہ عطا فرمائے، ایسے کمالات عطا فرمائے۔ وہ خود بھی صحابی، ان کے بیٹے بھی صحابی، ان کے والد بھی صحابی، 4 نسلیں ان کی صحابیت کے اندر گزری۔ میرے عزیز دوستو، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کے ایسے وفادار ساتھی، آقا علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے متعلق ارشاد فرمایا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر رہ کر ہر بندے کا بدلہ عطا کر دیا ہے، لیکن ابو بکر ایک ایسی شخصیت، ایک ایسی ذات ہے جس کا بدلہ کل قیامت کے دن میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عطا کروں گا۔ عزیز دوستو، اگر سخاوت کی بات ہو تو سیدنا صدیق اکبر کا ثانی کوئی نہیں، اگر شجاعت کی بات ہو تو سیدنا صدیق اکبر کا ثانی کوئی نہیں، اگر اسلام کی خدمت کی بات ہو تو سیدنا صدیق اکبر کا ثانی کوئی نہیں، اگر آقا علیہ السلام کی غلامی کی بات ہو تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ثانی کوئی نہیں۔ میرے عزیز دوستو، آقا علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا رنگ چڑھایا۔ آقا علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اگر اپنا کسی کو خلیل دوست بناتا تو وہ ابو بکر صدیق ہوتا، لیکن چونکہ اسلامی اخوت قائم ہے اس لیے میں اس بات کو چھوڑ رہا ہوں۔ میرے عزیز دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد نبوی شریف کے لیے جگہ خریدنے کی بات کی، یہ سیدنا صدیق اکبر کی ذات، آپ کی شخصیت، آپ کی ہستی وہ ذات ہے کہ جب آپ نے دین اسلام کو قبول کیا اس وقت 40,000 درہم اور دینار آپ کی ملکیت ہیں، اور جب آپ نے مکہ المکرمہ کو چھوڑ کر ہجرت مدینہ المنورہ کی طرف کی اس وقت 5,000 درہم اور دینار جناب سیدنا صدیق اکبر کی ملکیت ہیں۔ 35,000 درہم اور دینار آپ صدقہ اور خیرات آقا علیہ السلام کی امت کی خدمت کر چکے ہیں۔ جب بھی کہیں دین کی خدمت کی بات آتی ہے تو سب سے سر فہرست جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات آتی ہے، آپ کا نام نامی اسم گرامی سب سے اوپر ہوتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، کون صدیق اکبر؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے لیے جگہ خریدنے کی بات کی تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، اور سب سے پہلے جنہوں نے سب سے زیادہ مال آقا علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مسجد نبوی کی جگہ خریدنے کے لیے پیش کیا، وہ بھی جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ ہے۔ اگر غلاموں کو آزاد کرنے کی بات آتی ہے تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال سے 17 غلام اور لونڈیوں کو آزاد کیا گیا، اور اسی کے اندر جناب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں
کہ آپ کو جناب سیدنا صدیق اکبر نے 32 تولے سونے کی مالیت ادا کر کے جناب حضرت بلال حبشی کو خریدا۔ جب خرید کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر پیش کیا، اس وقت حضور نے فرمایا تھا کہ کون ہے جو بلال کو خرید کر جنت کی ٹکٹ مجھ محمد سے لے لے؟ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے 32 تولے سونے کے عوض جناب سیدنا صدیق اکبر کو خریدا اور خرید کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر پیش کیا۔ جب حضور کی بارگاہ کے اندر پیش کیا، کفار مکہ نے یہ بات پھیلانا شروع کر دی کہ ہو سکتا ہے اسلام لانے سے پہلے جناب بلال اور جناب صدیق اکبر کا آپس میں کوئی کام رہا ہو، جس کی وجہ سے ایک دوسرے کے اوپر کوئی احسان رہا ہو، جس کی وجہ سے جناب سیدنا صدیق اکبر نے حضرت بلال کو خرید کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کیا۔ جب یہ بات کفار نے پھیلانا شروع کی، اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی ایک سورہ مبارک کی کچھ آیتوں کو نازل کیا۔ اللہ نے فرمایا بے شک متقی ہیں وہ لوگ جو میری رضا کی خاطر، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خاطر غلاموں کو خرید کر آزاد کرتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، جن کی گواہی اللہ رب العزت خود قرآن کے اندر عطا کرے، ان کی سخاوت کا عالم کیا ہوگا۔ جناب سیدنا صدیق اکبر نے 17 غلام اور 17 لونڈیوں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے اوپر خرید کر آزاد کیا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب میٹھے پانی کی کمی مسجد مدینہ شریف کے اندر ہوئی، آقا علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کوئی شخص جو مسلمانوں کے لیے پانی کا انتظام کرے؟ اس وقت جناب سیدنا عثمان اور جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جو مشرکین تھے ان سے میٹھے پانی کا کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ عام کر دیا۔ میرے عزیز دوستو، جب بھی دین کی خدمت کی بات آتی ہے، جب بھی دین اسلام کے لیے خدمت کی بات آتی ہے، اس وقت ایک نام سرفہرست جو آتا ہے، جس نے مسجد نبوی کے لیے جگہ خرید کر دی، جنہوں نے میٹھے پانی کا کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے دیا، جنہوں نے 17 غلام آزاد کروا کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر پیش کیے، اور جنگ تبوک کے موقع کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے جو ہے وہ جہاد کی تیاری کے لیے اعلان کیا، آپ نے فنڈنگ کے لیے اعلان کیا، تو جو شخصیت سب سے زیادہ مال لے کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے، وہ بھی جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ ہے کہ آپ اپنا سارا مال لے کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے۔ مسلم کی حدیث پاک ہے، فجاء جبرائیل، حضرت جبرائیل علیہ السلام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے اور دیکھا آقا علیہ السلام نے کہ جبرائیل نے بوری کا ٹاٹ کا لباس زیب تن کر رکھا ہے اور ببول کے کانٹوں کے بٹن اپنے لباس کے اوپر لگا رکھے ہیں۔ سرکار نے فرمایا اے جبرائیل، آج تو ایک نئے لباس کے اندر آیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے کہ تو نے بوری کا ٹاٹ کا لباس زیب تن کر رکھا ہے اور ببول کے کانٹوں کے تو نے بٹن لگا رکھے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر جناب سیدنا جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں آقا بات یہ ہے کہ آپ کے سچے غلام جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا کا سارا مال ایک گٹھڑی کے اندر سمیٹ کر آپ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہونے والے ہیں، اور انہوں نے ٹاٹ کا بوری کا لباس زیب تن کر رکھا ہے اور ببول کے کانٹوں کے بٹن ٹانک کر وہ آپ کی بارگاہ کے اندر آ رہے ہیں۔ جناب سیدنا صدیق اکبر کی یہ ادا اللہ کو اتنی بھاگ گئی، اتنی پسند آئی کہ اللہ رب العزت نے آج حکم فرمایا ہے آسمان کے تمام ملائکہ کو کہ جناب سیدنا صدیق اکبر کی سنت کو پورا کرتے ہوئے آج تمام ملائکہ ٹاٹ کا بوری کا لباس زیب تن کریں اور ببول کے کانٹوں کے بٹن زیب تن کریں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب سیدنا صدیق اکبر اپنا سارا مال سمیٹ کر ایک گٹھڑی باندھ کر حضور کی بارگاہ کے اندر آئے، جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس گٹھڑی کو رکھا گیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا، پیارے صدیق یہ بتاؤ لے کر کیا آئے ہو اور چھوڑ کے کیا آئے ہو؟ قربان جاؤں سیدنا صدیق اکبر کی ذات کے اوپر۔ آپ عرض کرتے ہیں آقا گھر میں خدا اور اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں، باقی ہر چیز سمیٹ کر آپ کی بارگاہ کے اندر لے آیا ہوں۔ جب یہ بات جناب سیدنا صدیق اکبر نے عرض کی آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر، پاس جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں۔
آپ سوچ رہے تھے، چونکہ آپ اپنے گھر کا آدھا مال لے کر آئے تھے، اور یہ جناب فاروق اعظم کی ذات، آپ کی شخصیت وہ ہستی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جن کے متعلق حضور کا فرمان ہے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، لیکن میرے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ آج وہ عمر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کھڑے ہیں اور سوچ رہے تھے کہ آج میں ابو بکر کے اوپر سبقت لے کے جاؤں گا۔ وجہ کیا ہے کہ میں اپنے گھر کا آدھا مال لے کر آیا ہوں۔ جب حضور کی بارگاہ کے اندر جناب صدیق اکبر نے یہ عرض کیا، آقا میں سارا کا سارا مال سمیٹ کر آپ کی بارگاہ میں لے آیا ہوں، گھر میں خدا چھوڑ آیا ہوں یا اس کا مصطفیٰ چھوڑ آیا ہوں؟ جناب عمر فرماتے ہیں میں نے اس وقت عرض کیا بے شک ابو بکر سے نہ کوئی سخاوت میں آگے جا سکتا ہے، نہ ابو بکر میں دلیری میں کوئی آگے جا سکتا ہے، نہ شجاعت میں آگے جا سکتا ہے، نہ خدمت دین میں آگے جا سکتا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر کے مال نے جتنا نفع مجھ محمد کو دیا ہے اتنا نفع آج تک کسی نے مجھ محمد کو عطا نہیں کیا۔ ابو بکر کے مال نے مجھ کو نفع دیا، ابو بکر کی شخصیت نے مجھ کو فائدہ پہنچایا، ابو بکر کی ذات نے مجھ کو فائدہ پہنچایا، ابو بکر کے تمام تر معاملات نے مجھ کو نفع جو ہے وہ پہنچایا۔ عزیز دوستو، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جب جناب صدیق اکبر نے عرض کیا آقا گھر میں خدا چھوڑ کے آیا ہوں یا مصطفیٰ چھوڑ کر آیا ہوں، یہ ببول کا لباس یہ ٹاٹ کا لباس پہن کر، ببول کے کانٹوں کے بٹن ٹانگ کر آپ کی خدمت کے اندر حاضر ہوا ہوں، اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکرا کر فرمایا اے ابو بکر تیرے آنے سے پہلے یہاں پر جبرائیل آیا، اس نے آج تیری سنت کو اپناتے ہوئے اس کا ٹاٹ کا لباس زیب تن کیا ہوا تھا اور ببول کے کانٹوں کے بٹن ٹانکے ہوئے تھے۔ میں نے سوال کیا ایسا کیوں ہے؟ تو جناب جبرائیل نے عرض کیا آج اللہ نے حکم دیا ہے کہ آسمان کے تمام ملائکہ، آسمان کے تمام فرشتے آج ابو بکر کی سنت کو ادا کرتے ہوئے وہ لباس زیب تن کریں جو ابو بکر نے لباس زیب تن کیا ہوا ہے۔ میرے عزیز دوستو دیکھیے یہ سعادت ابو بکر کو ملی ہے تو اپنا مال اسلام کی راہ میں خرچ کرنے کی وجہ سے ملی ہے، یہ مرتبہ ابو بکر کو ملا ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے جذبے میں سرشار ہو کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کرنے کے اوپر ملا ہے۔ کسی نے کہا تھا نا کہ اگر کسی کو کچھ ملتا ہے تو خدمت کے سبب ملتا ہے۔ دنیا کے اندر ہزاروں بادشاہ آئے، ہزاروں شہنشاہ آئے، لیکن آج ان کا نام لینے والا کوئی نہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوبصورت بات کہی تھی، عبرت کے لیے پوچھ کسی شاہ کی تربت اور پوچھ کہاں ہے تیری شان حکومت، کل تجھ میں بھرا تھا جو غرور آج کہاں ہے، اے کاسائے سر بول تیرا تاج کہاں ہے۔ لیکن ابو بکر کی ذات، ابو بکر کی شخصیت، ابو بکر کی ہستی وہ ذات ہے کہ ازل سے لے کے ابد تک، قیامت تک ہر آنے والا پیر، مولوی، مفتی منبر پر بیٹھ کر جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفات جلیلہ، آپ کی کمالات کو بیان کر کے، آپ کی شان کو بیان کر کے اس درس کو دے رہا ہے کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کرتا ہے، خواہ وہ مال کے ذریعے کرے، خواہ وہ اولاد کے ذریعے کرے، خواہ وہ جہاد کے ذریعے کرے، خواہ کسی بھی رنگ، کسی بھی صورت کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو کبھی محروم نہیں چھوڑتا، اس کا نام قیامت تک باقی رکھتا ہے، اس کی ذات کا، اس کی صفات کا اللہ رب العزت خود پرچار کرتا ہے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام ہے۔ ایک بار ایک شخص کسی کے پاس کچھ لینے کے لیے گیا، ملک شام سے آیا تھا۔ جب ملک شام سے وہ شخص آیا اور وہ لینے کے لیے گیا تو جس کے پاس گیا وہ اس کا دوست تھا۔ اس نے کہا میرے حالات بڑے خراب ہیں، میں اس وقت تجھے کچھ نہیں دے سکتا، لیکن میں تجھے ایک پتہ بتاتا ہوں، جا امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، نائب رسول اعظم، شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم جناب سیدنا صدیق اکبر کے پاس جا اور جا کر تو ان کو سلام کر اور وہ تیرا حال پوچھنے کے بعد خود ہی تیری مدد کر دیں گے۔ وہ سائل جو تھا، وہ سوالی جو تھا، جو ملک شام سے آیا تھا، اس نے اس بندے سے کہا کیا مجھے تیرا تعارف کروانے کی ضرورت ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، تجھے وہاں میرا تعارف کروانے کی ضرورت نہیں۔ کہا پھر وہ کوئی مسلمان ہونے کی دلیل مانگیں گے؟ انہوں نے کہا یہی تو بات ہے کہ وہ دلیل نہیں مانگیں گے، بغیر دلیل کے تجھ کو دے دیں گے، چونکہ انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھا ہے کہ جو بغیر دلیل سے، جو بغیر دیکھے ہوئے رب کو مان کر، رب کی بارگاہ کو میں حاضر ہو کر رب کو مانتے ہوئے کسی کو کچھ دیتا ہے، اللہ اس کو بغیر دیکھے ہوئے دے دیتا ہے۔ معزز سامعین، کیا خوبصورت بات ہے کہ وہ شخص جناب سیدنا صدیق اکبر کے در اقدس
سیونس پر پوچھتا ہوا پہنچا، دروازے پہ دستک دی۔ آگے آپ اپنے بچوں کو ڈانٹ رہے تھے کہ دودھ کے اندر شہد ڈال کر مت پیو، دودھ بھی میٹھا ہے، شہد بھی میٹھا ہے، دو چیزوں کو میٹھا کر کے استعمال کرنے کا کیا مقصد ہے؟ باہر وہ سائل جو ملک شام سے آیا تھا کھڑا اس بات کو سوچ رہا ہے کہ جو اپنے بچوں کو ڈانٹ رہا ہے وہ مجھے کیا دے گا، چونکہ دینے والے نے کہا تھا کہ وہ تیری ضرورت سے زیادہ دے دیں گے۔ المختصر جناب سیدنا صدیق اکبر باہر تشریف لے کر آئے، اس سے آ کر معذرت کی کہ میں بچوں کو کچھ سمجھا رہا تھا اس لیے تاخیر سے باہر آیا۔ آپ نے اس کو بٹھایا، بٹھانے کے بعد جو سب سے پہلی چیز اس کو پیش کی گئی وہ دودھ اور شہد ہے اور ساتھ میں کھجوریں ہیں۔ اب وہ سوچ میں پڑ گیا کہ بچوں کو شہد ڈال کر پینے سے منع کرنے والا مجھے 3 چیزیں دے رہا ہے۔ انتہائی مختصراً بات یہ، جناب سیدنا صدیق اکبر نے اس کو کھانا پیش کیا۔ کھانا کھلانے کے بعد آپ نے اس کے لیے ایک سواری منگوائی اور آپ نے اس کو مخاطب کر کے کہا اس سواری کے اوپر تیرے لیے اور تیرے بچوں کے لیے اور تیرے گھر والوں کے لیے نئے کپڑے ہیں، کھانے پینے اور راشن کا کچھ سامان ہے، اور میں نے 6000 درہم اور دینار ساتھ میں رکھ دیے ہیں کہ تاکہ تیری ضرورت پوری ہو سکے۔ اس نے عرض کیا مجھے 3000 درہم اور دینار چاہیے تھے۔ آپ نے اتنی شفقت فرمائی کہ مجھے 6000 درہم اور دینار دیے۔ آپ نے فرمایا میرا رب بن دیکھے دیتا ہے اور میں بن دیکھے ہی تجھے دے رہا ہوں۔ اس نے سوال کیا کہ اپنے بچوں کو شہد دودھ میں ڈالنے پہ منع کر رہے تھے اور مجھے آپ نے 6000 درہم اور دینار دے دیے۔ آپ فرماتے ہیں بات یہ ہے وہ اولاد ہے، اور اولاد کو میرا مال اولاد کے لیے نہیں، میرا مال نبی کی امت کے لیے ہے۔ میرے عزیز دوستو، جب بندہ سیدنا صدیق اکبر کی سچی غلامی اختیار کرتا ہے، آپ کے نقش قدم پہ چلتا ہے اور حضور کی سچی غلامی کے اندر آتا ہے تو پھر یقیناً اس کے اوپر ایسا ہی رنگ چڑھتا ہے۔ دعا ہے اللہ کریم کی بارگاہ میں اللہ تعالی ہمیں سیدنا صدیق اکبر کی زندگی پر عمل کرنے کی، آپ کی سیرت کو پڑھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔